اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو درس ہوگا وہ سورۃ البقرہ 10واں رکوع، اس سے ہم انشاءاللہ آغاز لے رہے ہیں۔ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل لا تعبدون تم عبادت نہ کرنا الا اللہ اللہ کے سوا وبالوالدین اور ماں باپ سے احسانہ اس نے سلوک کرنا وذی القربیٰ اور قرابت دار والیتامى اور یتیم والمساکین اور مسکین وقولوا اور تم کہنا للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دینا ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا سوائے قلیلا چند ایک منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون پھر جانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی وبالوالدین احسانہ اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا وذی القربیٰ والیتامى والمساکین اور کنبہ والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے وقولوا للناس حسنا اور کہیو سب لوگوں سے نیک بات وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھنا نماز وآتوا الزکوٰۃ اور دیتے رہو زکوٰۃ ثم تولیتم پھر تم پھر گئے الا قلیلا منکم مگر تھوڑے سے تم میں وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو اس بارے میں ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت ہرگز نہ کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم نے عبادت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر اس کے ساتھ میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک، کنبہ والوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ میں فرمایا تم لوگوں کے ساتھ نیک بات کرنا۔ تو پھر اسی طرح نماز قائم رکھنے کے حوالے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، یہ چند احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دے رکھا تھا، اور یہی احکامات مذہب اسلام کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں مذاہب کے درمیان مشترکات ہیں کہ ان کے مذہب یہودیت کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مذہب اسلام کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے اکثر لوگ اس چیز سے پھر گئے، یعنی انہوں نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہ کی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کر رکھا تھا، اور وہ اعراض کرنے والے تھے۔ تو اب اس کے اندر تو مختصر طور پر اس کی یہ تفسیر ہوگی۔ تو اب اس کے ساتھ میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر ذکر فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ تم نے نرمی کے ساتھ بات کرنا، تو اس کے اندر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ للناس کا ذکر فرمایا، اور للناس کے اندر یہ تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر خواہ وہ اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم نے ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کرام کو یہ حکم دیا تھا کہ قولا لہ قولا لینا، کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کو یہ حکم دیا کہ تم نے
فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ مطلب یہ کہ جو اتنا بڑا بدبخت انسان تھا، تو اتنا بڑا بدبخت انسان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو یہ حکم تھا کہ اس کے ساتھ آپ دونوں نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو اس بات کے اوپر مفسرین کرام فرماتے ہیں، خاص طور پر تفسیر قرطبی والے، وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر دیکھا جائے کہ کوئی بھی کلام کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بھی کلام کرنے والا موجودہ دور کے اندر زیادہ افضل نہیں۔ پھر اسی طرح جسے مخاطب ہم کریں گے تو مخاطب کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن وہ فرعون سے زیادہ خبیث نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا، تو پھر آج کے دور کے اندر یہ چیز ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ کسی کو دین کی نصیحت کریں، دین کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں یا کسی کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں تو نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ تو اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ نہ تم بہاؤ گے، دِمَاءَكُمْ اپنوں کے خون، وَلَا تُخْرِجُونَ اور نہ تم نکالو گے، أَنفُسَكُمْ اپنوں مِن دِيَارِكُمْ اپنی بستیوں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ اور تم تشہدون گواہ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ کے اندر دو قبائل تھے انصار کے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ تو ان دونوں قبائل کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر یہودیوں کے بھی قبائل آباد تھے، ایک قبیلہ آباد تھا بنو قریظہ اور ایک آباد تھا بنو نذیر۔ تو پھر بنو قریظہ کی جو دوستی تھی وہ تھی اوس والوں کے ساتھ، اور بنو قریظہ کی جو دوستی تھی وہ خزرج والوں کے ساتھ تھی۔ ان کے آپس کے اندر معاہدے بھی تھے کہ قبیلہ اوس اور بنو قریظہ کا آپس کے اندر یہ معاہدہ تھا کہ اگر کوئی دشمن ان دونوں قبائل میں سے کسی کے اوپر حملہ کرے گا تو یہ دونوں مل کر دفاع کریں گے۔ اسی طرح بنی قریظہ اور اسی طرح بنو نذیر اور خزرج کا یہ آپس کے اندر دوستانہ معاہدہ تھا کہ اگر ہم میں سے کسی ایک کے اوپر کسی دوسرے نے حملہ کر لیا تو دونوں مل کر ہم اس کا دفاع کریں گے۔ تو یہ ان کے آپس کے اندر معاہدے تھے۔ اب یہودیوں کے جو دو قبائل تھے، ایک بنی قریظہ اور دوسرا بنی نذیر، ایک نے اوس کے ساتھ معاہدہ کر لیا جبکہ دوسرے نے خزرج کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جبکہ یہ دونوں مذہب کے لحاظ سے ہم مذہب تھے، دونوں کا مذہب یہودیت کا تھا، بنی قریظہ اور بنی نذیر کا، جبکہ اوس اور خزرج والے وہ ان کے مذہب سے تعلق رکھنے والے نہ تھے۔ اب جب اوس اور خزرج یہ ان کا اسلام قبول کرنے سے پہلے اکثر اوقات ان کی آپس کے اندر لڑائی جھگڑا یہ کثرت کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو جب ان کی آپس کے اندر لڑائی ہوتی، اس لڑائی کے دوران پھر بنی قریظہ اور بنی نذیر والے وہ اپنے اپنے دوستانہ معاہدوں کے پابندی کی وجہ سے پھر اپنے اپنے جس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہوتا اس کی طرفداری کے اندر اپنے مخالف فریق کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے۔ تو اس طرح بنی قریظہ والے بنی نذیر والوں کے خلاف لڑائی کرتے، بنی نذیر والے بنی قریظہ کے خلاف لڑائی کرتے تھے۔ تو اب ان دونوں کا آپس کے اندر یہ لڑائی اور جھگڑا کرنا، پھر اس لڑائی اور جھگڑے کے دوران ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا،
پھر جو بندے پھر جو غالب آتا وہ کمزوروں کو جلا وطن کر دیتے، تو پھر جنہیں جلا وطن کر دیا جاتا تھا تو پھر ان کے جو حمایتی ہوتے وہ پھر انہیں اپنے واپس کے اندر فدیہ دے کر انہیں واپس لایا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہ کرو گے خون آپس میں، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ آپس کے اندر ہم ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں گے، اس کے باوجود تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو اللہ تعالیٰ سے تم نے پختہ وعدہ کیا تھا، اور تم نے آپس کے اندر ایک دوسرے کا خون خرابہ کر لیا۔ یعنی بنی نذیر اور بنی قریظہ والے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا یہ معاہدہ تھا کہ ہم اپنے مذہب کے ماننے والوں کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکالیں گے، انہیں جلا وطن نہ کریں گے، جبکہ یہ جس وقت اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی، اس لڑائی کے دوران جب یہ دو قبائل بھی اپنے دوستانہ معاہدے کے مطابق اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تو پھر اس میں مخالف جو فریق اپنے مذہب کا بھی ہوتا، ان کے کمزور افراد کو بھی یہ جلا وطن کر دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا ثم اقررتم وانتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، یعنی اس چیز کا تم نے معاہدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وانتم تشہدون، اور تم مانتے بھی ہو۔ پھر آگے فرمایا ثم انتم، پھر تم ہؤلاء وہ لوگ، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق، منکم تم اپنے سے، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی، وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی، تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، بعض سا کتابی کتاب، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، بعض سا، فما جزاء سو کیا سزا، من یفعل جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی، فی میں، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، و یوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب سخت عذاب، وما اور نہیں، اللہ بغافل بے خبر، عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگوں کے ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم چڑھائی کرتے ہوئے، بالاسم والعدوان ان پر گناہ اور ظلم سے، وَإِن یأتوکم اسارا اور اگر وہی آئیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر، تفادوہم تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ حرام ہے تم پر، اخراجہم ان کا نکال دینا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم یہ کام کرتے ہو مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب پہنچائے جائیں سخت سے سخت عذاب میں، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اسی کی مزید وضاحت فرما دی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا تو اس معاہدے کی یہ لوگ کس طرح خلاف ورزی کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو یہ آپس کے اندر قتال کرتے، پھر ایک گروہ دوسرے گروہ کو وہ اپنے گھر سے نکال دیا کرتا تھا، یعنی جلا وطن کر دیتا، پھر ان کا چڑھائی کرنا ایک دوسرے کے اوپر گناہ اور ظلم کے ساتھ،
پھر اسی طرح جب وہ قیدی بن کر آتے انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا فدیہ دے کر انہیں چھڑا دینا، کہ ان یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب فدیہ دے کر تم ان قیدیوں کو تو آزاد کرتے ہو، تمہیں یہ تو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے قیدیوں کو آزاد کروایا کرو پیسے دے کر، فدیہ دے کر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتدائی جو تم لوگوں نے کام کیا تھا کہ انہیں نکالا تم نے اپنے گھروں سے، جلا وطن کیا تھا، ان کا جلا وطن کرنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ اب جلا وطن کرنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم کتاب کے بعض حصے کے اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا کہ جو بعض حصے پر ایمان لائے گا، بعض حصے کا انکار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس کے لیے پھر یہی سزا ہوگی کہ وہ دنیا کے اندر اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ پھر سخت سے سخت عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے، اس چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الفاظ کا استعمال فرمایا۔ ایک فرمایا کہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس آیت کریمہ کے حصے کے اندر دو الفاظ کا استعمال کیا گیا، ایک لفظ ہے اسمی اور دوسرا ہے عدوان۔ یہ دو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دو لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دو حق ضائع ہوتے ہیں، حکم الہی کی تعمیل نہ کر کے حق اللہ تعالیٰ کا ضائع کیا، اور دوسرے کو تکلیف پہنچا کر بندے کا حق ضائع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو الفاظ کا استعمال فرما دیا، ایک اسم کا لفظ استعمال فرما دیا اور ساتھ میں دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدوان کا ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ جنہوں نے، اشتروا، خرید لیا، حیات، زندگی، دنیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے، فلا، سو نہ، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے، ان یہودیوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کی زندگی کے بدلے کے اندر، کہ دنیا کی زندگی کا کس طرح خرید لینا، کہ دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر، یا معمولی سی قیمت کی خاطر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر وہ تبدیلی کر لیتے، تعریف کر لیتے، یا اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کے اندر تعریف کا مظاہرہ کرتے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یا مذہب اسلام کے متعلق جو پیشن گوئیاں ان کی کتاب کے اندر پائی جاتی تھیں، ان چیزوں کو چھپا لینا، یہ سب کچھ ان کا جو کیا جانا تھا، یہ دنیا کی زندگی کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اور آخرت کی زندگی کے مقابلے کے اندر دنیا کی زندگی کو ان کا ترجیح دینا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جرم کی وجہ سے یہ وحی سنائی کہ ان کے اوپر پھر عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ ان کو مدد بھی نہ پہنچی جائے گی، یعنی کہ انہیں کوئی بھی وہاں پر مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ان کے لیے پھر آخرت کے اندر یہی معاملہ ہوگا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کے اندر انہیں مبتلا کر لیا جائے گا۔ تو